وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایک بہت اہم شرعی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی رات کو برہنہ حالت میں یعنی کہ کپڑے اتار کے ننگے سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کے دل میں شاید یہ خیال آئے کہ یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے، یہ بات شرم و حیا کے خلاف ہے، لیکن ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ جو بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمائی، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حیا والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے کوئی ہمیں احکامات دیے تو اس میں ظاہری وہ حیا ہی والے ہیں، تو وہ بتانا بھی ضروری ہے۔ اگر بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ کہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ غلطی کر رہا ہو، اس کے علم میں آ جائے اور وہ اس غلطی کو چھوڑ دے۔ تو دیکھیں، اب آ جائیں اپنے ٹاپک پر، کیا میاں بیوی برہنہ حالت میں سو سکتے ہیں؟ ویسے تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ سوائے اپنی ازواج کے اور کنیزوں کے کسی کے سامنے بھی اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ اب حدیث پاک میں کیا اس کے سبق ملتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے اجتناب کرو، یعنی برہنہ نہ ہوا کرو، ننگی حالت میں نہ ہوا کرو، سوائے اس کے کہ جب قضائے حاجت ہو، کہ بندہ واش روم کے لیے جا رہا ہے تو اس وقت تو مجبوری ہے کہ اس وقت برہنہ ہو، اور اس کے علاوہ فرمایا جب بیوی کے قریب جاؤ ہم بستری اس وقت، اس کے علاوہ میرے آقا نے فرمایا برہنہ نہ ہوا کرو۔ وجہ میرے آقا نے ارشاد فرمائی، میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ دو فرشتے بھی ہر وقت ہوتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ قرآن میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو یہ کرامن کاتبین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان سے حیا بھی کرو اور ان کی تعظیم بھی کرو، اور یہ حیا کے خلاف ہے کہ تم ننگے پڑے ہو رات بھر اور وہ فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہیں اور تمہیں کوئی حیا نہیں کہ بلا ضرورت تم اس طرح کی حالت میں ہو، تو اس کو منع کیا۔ ایسے ہی حدیث پاک ایک اور ہے، یہ ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث پاک ہے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی حدیث پاک ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ یہ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برہنہ نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ اپنی ازواج کے پاس جاؤ۔ تو عرض کی، کیا خلوت میں بھی نہیں؟ اے میرے آقا، جب تنہائی میں ہو تب بھی کیا ہم برہنہ نہیں ہو سکتے؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کرو۔ تمہیں رب سے حیا نہیں ہے کہ تم اس طرح برہنہ حالت میں پڑے رہو؟ تو میرے آقا نے اس کو منع کیا، فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں کہ جب تنہا ہو تم یہ سوچو کوئی نہیں ہے، مگر یہ اس اللہ سے حیا کے خلاف ہے کہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا خالق، اور تمہیں اس سے حیا نہ ہو، تم اس طرح پڑے رہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض دفعہ اولیاء اللہ کا گزر ہوتا ہے، فرشتوں کا گزر ہوتا ہے، اور بندہ اس طرح پڑا رہے ننگے حالت میں، تو اس پر پھر کوئی رحمت نہیں ہوتی، بلکہ اس پر غضب بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سخت ناپسند عمل ہے کہ بندہ اس طرح سوئے یا اس طرح پڑا رہے کہ بالکل ننگا۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا کہ میاں بیوی جب آپس میں تعلق قائم کریں اور ہم بستری کے معاملات ہوں تو افضل تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نگاہ نہ پڑے، کیونکہ ہماری آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، اس سے دیکھنا ہے تو بندہ رب کا قرآن دیکھے، میرے آقا کے فرمان دیکھے، اچھی اچھی چیزیں، کعبہ دیکھے، روضہ رسول دیکھے، ایسی چیزیں کہ کوئی دیکھنے والی تو ہے نہیں۔ جو آپ کی خواہشات ہیں وہ ایک فطری ہے، وہ پوری ہو جاتی ہیں، تو بس اس قدر سطر کھولا جائے، اور اس کے علاوہ مکمل طور پر اس طرح کا عمل کرنا یہ شریعت میں ناپسند ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا فرشتوں سے بھی حیا کرو اور اللہ سے بھی حیا کرو۔ تو حیا کریں اور ایسا ہرگز نہ کریں، جو بھی کرتا تھا اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے۔